الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله مولانا العظيم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال. یقیناً وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی محبت میں ایسے لوگ جو کام کاج سے براہ راست یادگار رمضان میں بھی آتے رہے. افطار کہتے ہیں کہ ہم جہاں کام کرتے وہیں کرتے، اور پھر اتنا وقت نہیں ہوتا ہم گھر جاتے، براہ راست یہاں پہنچتے اور یادگار رمضان گزارتے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور احسان ہے کہ جن خوش نصیبوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی محبت میں اپنا وقت صرف کیا. تو آئیے ان پیاروں کے صدقے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دل جمعی عطا فرما دے. میرے محترم اور پیارے بھائیوں، ہم جب نگاہ اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہر شخص جو ہے اس بات کا متمنی رہتا ہے اور اس کی خواہش یہی ہوتی ہے. ہر دانا اور سمجھدار شخص تو اس چیز کا متمنی ہے ہی، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کے دلوں میں بھی یہ خواہش ہوتی ہے. یہ ایک ایسی خواہش ہے جو ہر ایک کے دل میں ہے اور ہر ایک شخص یہی چاہتا ہے. وہ کیا خواہش ہے اور وہ کیا تمنا ہوتی ہے؟ چنانچہ لوگوں کے دلوں میں یہ خواہش ہوتی ہے میں معزز بن جاؤں، میری عزت اور میرا وقار لوگوں کی نظروں میں قائم ہو جائے. اور بسا اوقات انسان اتنی بڑی غلطی کرتا ہے کہ لوگوں کی نگاہوں میں معزز ہونے کے لیے لوگ مجھے اچھا کہہ دیں، اس کے لیے کبھی تو وہ جھوٹ کا سہارا لے لیتا ہے، کبھی وہ انتقام لیتا ہے، بدلہ لیتا ہے. اگر اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے ہر ایک شخص کو کہتا پھرتا ہے تاکہ میرے بارے میں اگر کسی کو پتا چلا ہو تو میں جھوٹ بیانی کر کے بھی اپنی پوزیشن میں کلیئر کر دوں. معزز بننے کی خواہش ہر کسی کو ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس دور میں تو ایسے ہیں کہ ان کی حرکتیں انسان دیکھتا ہے تو پریشان ہی ہو جاتا ہے کہ بچپن ہی سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری تعریف ہو اور میں نمایاں نظر آؤں. تو جہاں انسان معزز بننے کی خواہش کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں عزت والا ہو جاؤں، تو قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ تبارک و تعالی کے اختیار میں ہے، عزت اسی کے لیے ہے، وہ جسے چاہے عزت والا کر دے. انسان اگر یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی عزت کی خاطر غلط بیانی کر کے دھوکہ دے کے لوگوں کی نگاہوں میں معزز ہو جاؤں گا تو وہ بہت بڑی غلطی پر ہے. قرآن کے نور سے وہ منور نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالی کے کلام سے اس نے فیض نہیں پایا، اس لیے اس کی یہ غلط سوچ ہے. مصطفیٰ جان رحمت کے دامن سے دور ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ساتوں زمین اور آسمان کے لوگ اگر مل کر بھی کسی کو نفع پہنچانا چاہیں اور اگر اللہ تبارک و تعالی نہ چاہے تو کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکتا. آج لوگوں کی نگاہوں میں ہم معزز ہو جائیں تو لوگ سے جب گفتگو ہوتی ہے
لوگوں کے سامنے جب ملتے ہیں تو گفتگو کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. چاہے کتنا ہی بڑا سرمایہ دار ہو، اگر اس سے بڑھ کر کوئی سرمایہ دار ہے تو وہ اس کے سامنے اپنی عزت برقرار رکھنے کے لیے اس کی گفتگو کا انداز بدل جاتا ہے. عام شخص ہو تو اس کی بھی گفتگو کا انداز بدل جاتا ہے جب وہ لوگوں سے گفتگو کرتا ہے کہ کہیں میرا وقار اور امیج خراب نہ ہو جائے، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، کہیں بد اخلاق نہ جان لیں. لوگوں کے لیے عزت برقرار رہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے تو انسان اپنے عمل کو بدلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کسی کے دیکھنے پر اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو کاش یہ نور والے لمحات میں ہمارے سینوں پر نور کی ایسی بارش ہو کہ ہمارا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم تو اس کی رضا کی خاطر ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہو جائیں. اور جو اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہو گیا، سوچ اس کی درست ہو گئی، تو سمجھیے کہ اس کی زندگی کا یہ یادگار رمضان ہے. اس نے اس رمضان المبارک سے بہت کچھ حاصل کر لیا. تو قرآن مجید فرقان حمید نے ایک معیار بیان کر دیا ہے اور فرما دیا ہے کہ عزت والا کون ہے. چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید نے معیار بیان کر دیا اور فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں عزت کا معیار یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کے یہاں مقرب وہ ہے اتقاکم، جو تمہارے درمیان، جو تم میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. ایسا شخص اللہ کا کلام اس کی ضمانت دے رہا ہے اور اسے خوشخبری سنا رہا ہے کہ جو اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے تو اللہ کا کلام فرماتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں مرتبے اور مقام والا ہے. آج جب یہ تمنا اور آرزو ہے کہ ہم لوگوں کی نگاہوں میں معزز بن جائیں، تو یہ آرزو اور تمنا دل میں لے کر یہاں سے اٹھنا ہے کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے. میں اپنی سوچ کو بدل دوں گا، میں اپنی شب و روز کو بدل دوں گا. بس میری کوشش، میری آرزو، میری تمنا یہی ہو کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے. اور پروردگار کس سے راضی ہوتا ہے؟ پروردگار اس سے راضی ہوتا ہے جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے. آئیے مختصر چونکہ وقت ہے تو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے سب سے بڑھ کر تو اور ہر عمل کے لیے سب سے اہمیت کا حامل اللہ تعالی کی بارگاہ میں انسان توفیق کا طلبگار ہو. اے کریم پروردگار کو ہمیں توفیق عطا فرما دے. اور ایک عمل ہے وہ بظاہر تو ایک جملے میں ادا کر دوں گا، لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے. اگر اس جملے کو ہم نے اپنے سینوں میں بسا کر اس کی گہرائی کے نور میں غوطہ دے دیا، اور توفیق الہی تو شرط ہے، اگر اس جملے کی گہرائی پر غور کر کے عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو پھر یہ بات طے شدہ ہے کہ انسان یقیناً کامیاب ہی کامیاب ہو جائے گا. وہ ایک ہی جملہ ہے، اسے ہمیں اپنے سینوں میں بسانا ہے، ذہنوں میں بسانا ہے، صبح شام اس پر غور کرتے رہنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک خوش نصیب حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے تو کیا اسلام قبول کرنے کی بنا پر اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الاسلام یحرم ما قبلہ، اسلام لانے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ جو اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اسلام جب کو لے آیا تو اس کے گناہ معاف ہو گئے. وہ سننے والا خوش ہو گیا، اچھا اسلام لانے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ پھر سوال کرتے ہیں کیا گناہ تو معاف ہو گئے، لیکن جب میں گناہ کر رہا تھا تو کیا اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا تھا؟
تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں جب تم گناہ کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں دیکھ رہا تھا. جب یہ الفاظ سنتے ہیں تو ایک زور کی چیخ بلند ہوتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا تھا. جب یہ چیخ بلند ہوتی ہے اور ان کی روح پرواز کر جاتی ہے. بس یہی ایک جملہ ہے، اس کے معنی پر انسان غور کر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اس جملے کو انسان لے کر چلا جائے، دنیا کے کسی خطے اور کونے میں چلا جائے، کفرستان میں چلا جائے، چاہے برائیوں کے انبار میں چلا جائے، لیکن اگر یہ تصور اس کا قائم ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کا ڈر لے کر اب یہ کسی خطہ زمین پر قدم رکھنے والا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی اس کی غیب سے مدد فرمائے گا، اسے گندگی سے دور کر کے اسے پاکیزگی عطا فرما دے گا. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور اس کا قائم ہو گیا، اللہ دیکھ رہا ہے. دیکھیے میرے پیارے بھائیوں، آپ بھی غور کیجئے، میں بھی غور کرتا ہوں. ہم نے اپنی زندگی میں ایسا ہوا ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں کوئی معزز شخص ہے، بڑی عزت سے بات کی، وقار کے ساتھ، اس کو منانے کے لیے، اس کے سامنے اپنا امیج برقرار رکھنے کے لیے تاکہ وہ راضی رہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کیسا انسان ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں معزز بننے کے لیے یا لوگوں کے خوف سے تو گناہوں کو ترک کر دیتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ اس کا خالق اور مالک تو اسے دیکھ رہا ہے. تو اللہ دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور قائم کر کے، آئیے میرے پیارے بھائیوں، اپنی آنکھوں کو ہو سکے تو بند کر دیجیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. جو خالق، مالک، حنان، منان، سب کچھ مجھے دینے والا، وہی رزق دینے والا، وہی مجھے پالنے والا، وہی عزت دینے والا جو سب سے بڑا ہے، پوری کائنات کو بنانے والا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور میں کتنا نادان ہوں، اس پروردگار کی نافرمانی کرتا ہوں. آج میں لوگوں کی نگاہوں میں معزز بننے کے لیے لوگوں کے خوف سے تو گناہوں کو چھوڑ دیتا ہوں، اپنی سوچ کو بدل دیتا ہوں، لیکن پروردگار کی رضا کی خاطر میں کیوں اپنے کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آئیے ہم اس جرم اور عیب سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. توبہ کے طلبگار ہو کر چند بار یہ کلمات ادا کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. جب یہ کلمات ادا کر رہے ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس کریم پروردگار کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے کہ جب میں گناہ کر رہا تھا تو میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا، اس گناہوں کو یاد کر کے اس کریم مالک سے توبہ کے طلبگار ہو کر کہ اے کریم تو مجھے عزت کا تاج عطا کر دے، میں اپنی سوچ کو بدلتا ہوں، میں پاکیزہ سوچ کا حامل ہو جاتا ہوں جنہیں پاکیزہ سوچ عطا کی گئی ہے. تو آئیے اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہوئے کہ پروردگار دیکھ رہا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ،
استغفر اللہ 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 استغفر اللہ۔ رب العالمین اپنے پیاروں کے صدقے سے ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ جن لوگوں نے اپنی سوچوں کو بدل دیا، وہ لوگ جو روشن مینار کی حیثیت رکھتے ہیں، آئیے اب اس طرف چلتے ہیں کہ ان کے حالات کو دیکھ کر پھر ہم رب العالمین سے آخر میں توفیق الہی کے طلبگار ہوں گے، کہ جنہوں نے اپنے حالات کو بدل دیا، جنہوں نے ایک معاشرے میں، ایک دور میں، ایک زمانے میں ہمیشہ آنے والوں کے لیے پاکیزہ سوچ عطا کر دی، تاکہ ہمارے جیسے بعد میں آنے والے گناہگار ایک ضد پر قائم رہنے والے یا بسا اوقات دنیا والوں کی باتیں سن کر اپنی سوچ کو بدل دینے والے، ان کے لیے وہ سوچ اور ان کی فکر اور ان کی زندگی مشعل راہ بن جائے۔ آج میرے پیارے بھائیوں، جب ہم اپنی سوچ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ خیال آتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اپنے آپ کو بدل دیں گے، ابھی تو ایسے ایام ہیں، خوشی کے روز ہیں، یہ تو ٹھیک سن رہے تھے ہم رمضان میں بیان، لیکن عید کی خوشیاں بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، عید کے دن گزر جائیں گے پھر ہم دیکھ لیں گے۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں، جن لوگوں نے ہمیں مبارک پیغام دیا ہے، ان کی مبارک سوچ کو یہاں سے جب تک ہم اپنے سینوں میں منتقل نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری کی پیاری سوچ کیسے مل سکتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے احوال میں یہ آتا ہے، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا، دیکھیے اب ذرا ذہن میں رکھیے گا، اپنی سوچ کو بدلنے کی طرف ہم چل رہے ہیں۔ اگر ہماری یہ سوچ یہ ہے کہ ہم تقویٰ اور پرہیزگاری نہیں اختیار کر سکتے تو اس سوچ کو بدلنا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عید کے روز جو ہے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں کہ ان کے بیٹے نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے بیٹے مجھے اس چیز پر افسوس ہو رہا ہے کہ تمہارا دل ٹوٹ جائے گا کہ آج تم نے نئے کپڑے نہیں پہنے، پرانے کپڑے پہنے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما جواب دیتے ہیں، والد محترم دل تو اس کا ٹوٹ جائے جو اللہ تبارک و تعالی کا نافرمان ہو، دل تو اس کا ٹوٹ جائے جس پر اللہ کا غضب ہو، اور جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہو، جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، دل تو اس کا ٹوٹنا چاہیے۔ اور میں تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل و احسان سے آپ کی فرما برداری کرتا ہوں، اور آپ کی فرما برداری کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مجھ پر کرم کر دے گا، تو میرا کیوں دل ٹوٹنا چاہیے؟ دیکھیے میرے پیارے بھائیوں، کتنی پیاری سوچ ہے، کتنی عمدہ سوچ ہے کہ اصل زندگی کا محور اور مقصد اور معیار تو یہ ہے کہ بس میرا رب راضی ہے تو دل کیوں ٹوٹتا ہے؟ اور رب راضی کرنے کا ایک پیارا طریقہ یہ بھی بتا دیا کہ جس کے والدین اس سے راضی ہوتے ہیں اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ شریعت کی حدود میں وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے والدین حیات ہیں۔ آج لوگ یہ تمنا اور آرزو کرتے ہیں کہ کاش میری ماں میرے والد زندہ ہوتے تو میں انہیں دعا کی درخواست کرتا۔ وہ لوگ جن کے والدین نہیں ہیں وہ اس بات کی تمنا اور آرزو کرتے ہیں، تو وہ لوگ اتنے خوش نصیب ہیں جن کے والدین اگر آج حیات ہیں تو وہ آج کی ہی مبارک رات میں اپنے والدین کے قدم پکڑ کے معافی کے طلبگار ہو جائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برسنے لگے۔ مبارک سوچ کیا ہوئی جو اپنے آپ کو ہم نے بدلنا ہے کہ عید کا بھی دن ہے، اور اگر نئے کپڑے نہیں ہیں اگر کسی کے پاس تو اسے اپنا دل چھوٹا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پریشان وہ ہو، دل اس کا ٹوٹ جائے، دل اس کا پریشان رنجیدہ ہو
کہ وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا شخص اپنے آپ کو جب تباہی اور ہلاکت بربادی میں ڈال رہا ہے تو فکر مند تو اس کو ہونا چاہیے، فکر تو اس کی رہنی چاہیے، ایسا شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید کا جب دن آئے گا تو اس میں کیا ہو گیا، یہ خوشی کا دن ہے، بچوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، بچے مانتے نہیں ہیں، بچے ضد کرتے ہیں، یہ بچے مانتے نہیں ہیں اور بچے ضد کرتے ہیں تو کئی سمجھدار لوگ، کئی ایسے لوگ جو گھنٹوں بھر عبادت میں صرف کرتے رہے، کئی ایسے لوگ جو پورا رمضان قرآن پڑھتے رہے، کئی ایسے لوگ جو نور کے دریا میں غوطہ زن ہوتے رہے، لیکن بچوں کی محبت میں آ کر اس عظیم ترین دن میں کہ جس دن میں اللہ تعالی کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، عید کے روز اپنے خرچ سے، اپنے پیسے سے حرام لباس اپنی اولاد کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو عید کا دن ہے، آج ہمارے بچے یہ لباس پہن لیں، آئندہ انہیں روک کر منع کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے اگر مرتبہ اور مقام چاہیے اور انسان کوشش اسی لیے کرتا ہے، محنت اسی لیے کرتا ہے، وقت اسی لیے صرف کرتا ہے کہ میرے پروردگار کی بارگاہ سے مجھے مرتبہ اور انعام مل جائے، تو جسے مرتبہ اور انعام لینا ہے وہ اپنی سوچ بدل کے کھڑا ہو۔ اگر یہ سوچ ہے تو یہ سوچ بدل کے کھڑا ہو، اور اگر یہ پہلے سے سوچ ہے تو استقامت کی سوال اور نعمت کا سوال کرنے والا ہو جائے۔ یہ بسا اوقات انسان کو یہ غلط سوچ تباہی کی طرف ابھارتی ہے۔ کہتے ہیں کہ شادی کا موقع ہے، شادی کے موقع پر تو کیا کر سکتے ہیں، شادی کے موقع بار بار تھوڑی آتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر لو، بے حیا لباس اپنی بچیوں کو دے دو۔ بے حیائی وہ تباہی ہے کہ خالد بن ولید نے فرمایا اس تباہی کی بنا پر مسلمان ذلت اور خواری میں گرفتار ہو گئے۔ اپنی سوچ کو بدلیے، اور جہاں آپ اپنی سوچ کو بدلتے ہیں انسان پر لازم ہے، اللہ کا کلام فرماتا ہے آپ تو نور قرآن سے منور ہونے کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں، نور قرآن سے منور ہونے کے لیے قرآن کو سن کر اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیے، کہ قرآن ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مثلاً اگر آپ کا بہت چھوٹا سا بچہ ہو، اسے تمیز نہیں ہے کہ یہ آگ روشن ہو رہی ہے، وہ آگ کو کھلونا سمجھ کر لیتا ہے، ضد کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، آپ بار بار اس کا ہاتھ کیا کریں گے، پیچھے ڈھکیل دیں گے، یا آپ کہیں گے بچہ ہے مانتا نہیں، ڈال دے ہاتھ اپنا چولہے میں، یہ کہیں گے آپ؟ یہ کہیں گے کہ بچہ ہے سمجھتا نہیں، اس کی خوشی کی خاطر ڈال دے اپنا ہاتھ آگ میں، یہ تو نہیں کہیں گے۔ آپ کہیں گے بچہ ہے تو بچہ رہنے دو، اسے تو عقل نہیں، مجھے تو عقل ہے، یہ تو نادان ہے، میں تو نادان نہیں ہوں۔ جب وہ چھوٹا بچہ دنیا کی آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ نادان اور نہ سمجھ ہے، تو آپ کا جوان بچہ یا بچی جو ہے یہ جہنم کی آگ میں جب بڑھتا ہے تو آپ اس کا گریبان پکڑ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ گریبان نہیں پکڑیے، اسے اچھے انداز میں سمجھائیے، وہ نہیں مانتا اسے منوا کر رہیے۔ جس طرح آپ اپنے بچے کو آگ سے دور کر کے رہے، اسی طریقے سے جہنم کی آگ سے بھی اسے دور کر دیجئے۔ بچے نہیں مانتے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 رکعت نماز ایصال ثواب کر دیجئے۔ ایصال ثواب کرنے کے بعد کہیے کہ اے کریم پروردگار، تجھے میں واسطہ پیش کرتا ہوں عمر بن عبدالعزیز کا، جنہوں نے اپنی بچیوں کی تربیت کی تھی، ان کی تربیت کا صدقہ تو میرے بچوں کو نیک بنا دے، لیکن میں اپنی سوچ کو بدل کے رہوں گا، جہنم کے بچھو انہیں میں قریب نہیں آنے دوں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی کیا پیاری اور کیا مبارک سوچ تھی۔ بچیاں عرض کرتی ہیں عید کا دن قریب ہے، بابا جان ہم تو وقت کے خلیفہ، وقت کے بادشاہ کی بچیاں ہیں، ہمارے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، آپ ہمیں نئے لباس بنوا کے دیجئے۔ جواب دیا بیٹی اگر نیا لباس نہیں تو کیا ہوا، عید کا دن تو عبادت کا دن ہے، عبادت تو پرانے لباس سے بھی کی جا سکتی ہے۔
کہا نہیں ہماری سہیلیاں کیا کہیں گی، کہ وقت کے بادشاہ کی بیٹی ہو کر عید کے دن نئے کپڑے نہیں پہن سکتے. کہا ہمیں یہ برداشت نہیں ہوگا، ہماری سہیلیاں یہ کہہ دیں. آپ نے کہا اچھا. آپ چلے گئے خازن کے پاس، وزیر خزانہ جس کے اختیار میں ہے، بادشاہ کے اندر میں ہوتا ہے. اسے جا کر کہتے ہیں، اور وہ بادشاہ بھی ایسے اس دور کے بادشاہ نہیں تھے کہ وہ اعمال اتنے برے ہوں کہ کسی غیر یہودی کافر مسلمانوں کے دشمنوں پر بادشاہ بدلتے ہوں. وہ تو ایسے بادشاہ تھے کہ دل سے لوگ ان کی قدر کیا کرتے تھے. وہ بادشاہ وقت ہیں. اپنے خازن سے کہتے ہیں کہ اے خازن، مجھے 1 ماہ کی پیش کی تنخواہ دے دو. بیت المال سے جو آپ کو ملتا ہے نذرانہ، 1 ماہ قبل آپ سوال کرتے ہیں، مجھے 1 ماہ پہلے ایڈوانس دے دو. وہ خازن کیا جواب دیتا ہے؟ وقت کے بادشاہ اور امیر المؤمنین کو وہ یہ جواب دیتا ہے، اے بادشاہ امیر المؤمنین، کیا آپ اس بات کی ضمانت اور گارنٹی لیتے ہیں کہ آپ 1 سال تک زندہ رہ سکیں گے؟ آپ نے یہ نہیں کہا گستاخ کیا باتیں کرتے ہو، معلوم ہے کس سے بات کر رہے ہو، بدل دوں گا تمہارا عہدہ. یہاں تو کوئی صحیح بات کرے عہدہ بدل دیتے ہیں. وہ کیسا پیارا دور تھا، کتنا نفیس دور تھا. بادشاہ وقت کو یہ جواب دیا، کتنا بڑا جواب ہے. کہا آپ کو معلوم ہے ایڈوانس تنخواہ مانگ رہے ہیں، آپ 1 سال تک زندہ رہیں گے. آپ کہتے ہیں جزاک اللہ خیرا، اللہ تبارک و تعالی تمہیں جزائے خیر عطا کرے. بچیوں کے پاس لوٹے ہیں تو بچیاں تو انتظار کر رہی ہیں. کس عظیم سوچ کے مالک ہیں کہ جن کی نظر مسبب الاسباب کی طرف ہے کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے. وہ کتنے عظیم سوچ کے مالک ہیں، اپنے گھر واپس لوٹ رہے ہیں. بچیاں انتظار میں ہیں کہ اب آئے والد، اب آئے اور ہمیں نئے کپڑے کروا کر دیں گے، عید کے روز ہم نئے کپڑے پہنیں گے. والد تو بظاہر خالی ہاتھ لوٹ رہے ہیں اور بچیوں سے اب کیا جواب دیں گے؟ بچے نہیں مانتے، ٹی وی تو میں رکھوں ہی نہیں، بچے کسی اور کے گھر چلے جائیں گے. مولانا صاحب یہ اچھی بات تو نہیں ہے. دنیا والوں کو آپ لاکھ قائل کر لیجئے، دل سے بسا اوقات فتویٰ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اے شخص، یہ بے حیائی کا آلہ اور جہنم میں لے جانے والا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں یہ عذر قبول ہو جائے گا؟ یہ دیکھیے کہ میرا رب اس کام سے راضی ہوگا یا نہیں. دنیا جائے جہاں جانا ہو جائے، جو دور جس طرح گزارنا ہو گزارے. آپ یہ دیکھیے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے کہ رسول اللہ کی پسند کس میں ہے. بچیاں انتظار کر رہی ہیں. خازن سے یہ نہیں کہا کہ میں بھی اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہوں، مجھے بھی معلوم ہے موت کب آئے گی، لیکن میں کیا کروں، بچیاں رو رہی ہیں. اس عذر کو ٹھکرا دیجیے کہ گھر والوں کی خاطر کرنا پڑتا ہے، مانتے نہیں ہیں. جب وقت کا بادشاہ اپنی اولاد کو سمجھا سکتا ہے تو ہم اور آپ کیا بیچتے ہیں. اور بات بھی کتنی معمولی سی ہے، نئے کپڑے عید کے روز کروانے ہیں، اور اگر انسان کے پاس ہیں تو وہ عید کے روز نئے کپڑے پہننا مستحب ہے. جواب دیتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کہ بیٹیوں، عید کا دن جو اللہ کی عبادت کا دن ہے، اور سن لو، انسان جب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کی خاطر قربان نہ کر دے. اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کی خاطر قربان کرنے والا جنت میں داخل ہوتا ہے. یہ ہے ان مبارک سوچ کے مالک کی مبارک سوچ. پھر ایسے لوگ وہ عزت کا تاج پہن کر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی یہ مرتبہ اور مقام عطا فرماتا ہے کہ ایک صالح کا جب انتقال ہوا تو اس کے والد نے دیکھا کہ وہ میرا بیٹا نوجوان جس کا انتقال ہوا اسے شہادت کا مرتبہ ملا تھا، وہ گھر پہ آیا ہوا ہے. وہاں پریشان ہو گیا
کہنے لگا بیٹا تمہارا انتقال ہو گیا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا جو شہید ہوتا ہے ابا جان وہ مرتا نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ آج جو ہے عمر بن عبد العزیز کا انتقال ہوا ہے، آسمانوں پر یہ ندا کی گئی ہے، آسمانوں پر یہ ندا کی گئی ہے کہ اے آسمان والے مقرب شہداء، آج چلو تم تمام کے تمام جمع ہو جاؤ اور تم تمام جو ہے عمر بن عبد العزیز کی نماز جنازہ میں شامل ہو جاؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کیا مرتبہ اور مقام عطا فرماتا ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی سوچ کو بدل دیتا ہے، اپنی سوچ کو بدلنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی سوچ کو جو بدل دیتا ہے۔ عید کا دن آئے گا، آپ جانتے ہیں میرے پیارے بھائیوں، جیسے ہی یہ چاند نظر آئے گا، معلوم نہیں کب چاند نظر آ جائے۔ عید کا دن جب آئے گا شیطان آزاد ہو جائے گا، شیطان کی پوری قوت ہوگی اور زور ہوگا۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ مہینہ آتا ہے تو شیطان قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، بیان کے اختتام کی طرف چل رہے ہیں، یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور قرآن کی روشنی میں عرض کرتا ہوں کہ یہ مہینہ سوچ کو بدلنے کے لیے دیا گیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ عزت کا معیار تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ یہ عظیم شان مہینہ جدا ہو جائے گا، رات کے اس پہر آئندہ یہاں کوئی نظر نہیں آئے گا، مسجدیں بند ہوں گی، لائٹیں بجھی ہوئی ہوں گی۔ اس وقت کسی مسجد میں ذکر ہو رہا ہے، کہیں نعت خوانی، کہیں قرآن کی تلاوت، یہ تمام کا تمام سما جو ہے یہ سونا ہو جائے گا۔ اور کیسے وہ لمحات، کیسے وہ برکات، کیسے وہ انوار اور تجلیات کہ حدیث پاک میں آتا ہے عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے آخری روز یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس قد اضلکم، اے لوگوں تم پر سایہ فگن ہو گیا ہے، شہر عظیم شہر مبارک، تم پر سایہ فرما ہو گیا، سایہ فگن ہو گیا، شہر عظیم شہر مبارک، عظیم مہینہ، مبارک مہینہ، یہ برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا کہ قرآن میں فرمایا 12 مہینے ہیں، ایک مہینے کا نام ذکر کیا گیا، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ تو کیا فگن ہو گیا، ہر طرف بہار ہی بہار آ گئی، نور ہی نور آ گیا، شیطان بند کر دیا گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند دیکھا جب رمضان کا تو حدیث میں آتا ہے آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا کہ میں اس مہینے کا حق ادا کر سکوں گا یا نہیں۔ ہماری تعلیم کے لیے تھا کہ ہم اس مہینے کا حق ادا کر سکیں گے یا نہیں۔ یہ مہینہ سوچ کو بدلنے کے لیے آیا ہے۔ جیسے یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے پھر کیا ہوگا، یہ مہمان ہے اللہ کی طرف سے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ غافل تجھے خبر ہے رمضان جا رہا ہے، مہمان جا رہا ہے، مہمان جا رہا ہے۔ اس مہمان کو کیا ہم راضی کر کے روانہ نہیں کریں گے؟ انسان کا اگر کوئی معزز ہوتا ہے، مہمان ہوتا ہے، کہتے ہیں صاحب آپ نے بہت جاگ کر وقت گزار لیا، اپنے معمولات کو تبدیل کر لیا، اس وقت آپ یہاں باہر کیا کر رہے ہیں؟ میرا معزز مہمان آیا ہے، اسے لینے کے لیے، اسے چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ تو جانتے ہیں نا مہمان کی رضا کی خاطر وقت کو قربان کرنا پڑتا ہے، معمولات کو بدلنا پڑتا ہے۔ ارے دنیا کا کوئی معزز مہمان آ جاتا ہے، انسان اپنا شیڈول تبدیل کر دیتا ہے، انسان اپنے معمولات کو بدل دیتا ہے۔ تو کیا اللہ نے ایک معزز مہمان دیا، اس کے مہمان کے قدردان ہم نہیں ہوں گے؟ اپنی سوچ کو بدلنے والے ہم نہیں ہوں گے؟ اب یہ معزز مہمان جلوہ فگن ہوا، عبادت کا ذوق شوق بڑھ گیا، نور ہی نور چھا گیا، اور عبادت کی راہ میں جو رکاوٹ شیطان تھا وہ قید کر دیا گیا۔ لیکن کل ہو سکتا ہے یہ شیطان جو ہے یہ آزاد ہو جائے، شیطان آزاد ہو رہا ہوگا، اور ایک طرف جو ہے شیطان کی چیخ و پکار ہوگی، اس کے چیلے ہوں گے، اور کئی ایسے لوگ ہوں گے جو رسول اللہ کے قلب اطہر کو دکھاتے ہوئے اپنی ہاتھوں سے اپنی اولاد کے لیے بے حیا لباس خرید کر پہنا دیں گے عید کے روز۔
کئی ایسے لوگ ہوں گے جو رسول اللہ کی سنت کو ترک کر دیں گے، شیطان آزاد ہو رہا ہوگا اور وہ رسول اللہ کی پسند کو ٹھکرا رہے ہوں گے۔ شیطان نے خود کہا، یہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ یا رسول اللہ آپ میرے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ آپ میرے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ ایک طرف محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ آنسو ہیں، ایک طرف امتی امتی کی صدا دینے والے محبوب ہیں، ایک طرف امت کے چاہنے والے محبوب ہیں، تو ایک طرف ان کا دشمن ہے، روک دے گا سنت پر داڑھی پر عمل کرنے سے، روک دے گا نعوذ باللہ پردہ کرنے سے، با حیا بننے سے، یہ روکے گا ان چیزوں سے۔ اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالی کی کرم نوازیاں ہیں جس نے یہ عظیم الشان مہینہ عطا کر دیا۔ اب اس مہمان کو رخصت کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے، یہ دانا اور سمجھدار شخص خود ہی جان سکتا ہے۔ آپ اور ہم نے دنیا کی مروت کی خاطر کئی کام ایسے کیے ہیں جو ہماری طبیعت نہیں مانتی تھی، لیکن دنیا کی مروت کی خاطر ٹھوکر کھا گئے، دنیا کی دیکھا دیکھی کی خاطر ٹھوکر لگ گئی، غلط فیصلہ کر دیا۔ جب دنیا کی ٹھوکر لگ گئی، غلط فیصلہ ہو گیا، تو کیا اللہ کی رضا کی خاطر آج کی رات میں صحیح فیصلہ نہیں ہو سکتا؟ کیا اللہ تبارک و تعالی کو منانے کے لیے اس کے کلام کو سینے سے لگا کر کہ اے پاکیزہ کلام، تو وہ کلام ہے جو قبر میں بھی کام آئے گا، محشر کے میدان میں بھی کام آئے گا، اور میں تو مسلمان ہوں اور مسلمان قرآن پر عامل ہوگا۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہاری آنکھ، تمہاری زبان، ہر عضو تمہارا اسلام میں داخل ہو جائے۔ اس کان سے اب بے حیا میوزک کیسے سنیں گے؟ میوزک تو الگ رہ گئے، اب تو قرب قیامت آ گیا، اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ بات کرتے ہیں تو لوگ آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے کہ یہ دیکھو کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ یہود اور نصارہ نے، رسول اللہ کے دشمنوں نے آج تو ایسی سازش کی ہے کہ مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ موبائل فون کے اندر جو ٹیون ہے میوزیکل، یہ تباہی کی دعوت دیتی ہیں، بے برکتی کی دعوت دیتی ہیں۔ مسجد کے علاوہ بھی یہ منع ہے، منع ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میں اسے مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ فقیر نہیں ہو جائیں گے، کاروبار ٹھپ نہیں ہو جائے گا، دنیا کی دوڑ میں پیچھے نہیں رہ جائیں گے۔ کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا سیٹھ صاحب آپ نچلے درجے کے سیٹھ صاحب ہیں، آپ کا وقار امیج نہیں گر جائے گا اگر آپ میوزیکل ٹیون نہیں رکھیں گے۔ بہت بڑی کوئی ایمرجنسی کال سے آپ محروم نہیں ہو جائیں گے، آپ کا سودا کہیں نہیں جائے گا۔ خدا کے لیے میوزیکل ٹیون کو پھینک دیجئے، اسے بدل دیجئے اور اپنی ٹیونز کو چینج کر دیجئے۔ رسول اللہ کو دکھا کر اپنے ساتھ ہر وقت وہ آلہ لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ جس میں رسول اللہ یہ فرماتے ہوں کہ میں اسے مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور آخر میں یہ سن لیجئے قرآن کا پیغام، کاش ہماری آنکھیں کھل جائیں۔ شیطان قیامت کے روز یہ کہہ دے گا، اور کب کہے گا؟ وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان اس وقت یہ کہے گا کہ جب فیصلہ ہو چکے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے جو وعدہ دیا تھا وہ سچا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، اور جو میں نے وعدہ دیا وہ جھوٹا تھا۔ شیطان کہہ دے گا جو میں نے وعدہ دیا تھا جھوٹا تھا، یہ جھوٹے وعدے دیتا ہے، یہ جھوٹی امیدیں دلاتا ہے کہ بچے بگڑ جائیں گے، بچوں کی بات مان لو، سود کا لین دین سب کر رہے ہیں، سود لے لو۔
کہ جھوٹے وعدے کرتا ہے. وَوَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، جو میں نے تمہیں وعدہ دیا وہ جھوٹا تھا. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، بس میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے دعوت کو قبول کر لیا. ایک طرف شیطان کی دعوت ہوگی، ایک طرف پروردگار اپنے بندوں کو نواز رہا ہے، فرما رہا ہے. شیطان گناہ کی دعوت دے رہا ہے، کل وہ زور لگا دے گا کہ کیسے میں گناہوں کے دلدل میں گرا دوں. کہ کیا ہو گیا مسلمانوں کو جو عبادت میں کامیاب ہو گئے؟ شیطان گناہوں کے دلدل کے ذریعے جہنم میں جھونکنے کی کوششیں کر رہا ہوگا. تو ایک طرف پروردگار کی طرف سے یہ اعزاز اور خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر جائے گا اللہ تبارک و تعالی اسے 2 جنتیں عطا فرما دے گا. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، شیطان کہہ دے گا میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا. إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، بس یہ تھا کہ میں تمہیں دعوت دیتا تھا تم قبول کر لیتے تھے. ہاتھ اٹھا کر دعا کیجئے کہ اے کریم پروردگار ہمیشہ کے لیے ہمیں شیطان کی دعوت ٹھکرانے کی توفیق عطا فرما دے. شیطان کی دعوت کو جو ٹھکراتا ہے، جو شیطان کی دعوت کو ٹھکرا دیتا ہے، پھر اسے کیا ہوتا ہے؟ اسے اللہ تبارک و تعالی عزت کا تاج پہنا دیتا ہے. مت ڈریے گا، مت ڈریے گا. دنیا کہے گی تمہیں کیا ہو گیا ہے، کن کے چکروں میں پڑ گئے تھے؟ دنیا میں آئے تو دنیا کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. یہ شیطان کی دعوت دینے کے ذرائع ہوتے ہیں. آج تراویح کے اختتام میں کیا سنا تھا؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے شیطان. وہ شیطان کون ہوتے ہیں؟ من الجنۃ والناس، شیطان جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور شیطان انسان بھی ہوتے ہیں. بظاہر ہوتے تو وہ انسان ہیں لیکن کام کر رہے ہوتے ہیں وہ شیطانوں والا. اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جو دعوت دے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ شیطان کے ہتھیار ہیں اور شیطان انہیں ورگلا رہا ہے. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، بس بات اتنی تھی کہ میں نے تمہیں دعوت دی تو تم نے دعوت کو قبول کر لیا. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج کے دن میرے اوپر الزام نہیں رکھو، اپنے آپ کو مجرم ٹھہراؤ. شیطان یہ کہہ دے گا. شیطان سے بچنے کا عزم کر کے عزت کا تاج کسے دیا جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. میں آپ سے ہاتھ نہیں کھڑے کرواؤں گا، وعدہ نہیں لوں گا، لیکن اتنا ضرور عرض کرتا ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہاں سے اٹھیں تو اس نعمت کا سوال کر کے کہ اے کریم، جن پاکیزہ سوچ کے حامل کی آج ہم نے گفتگو سنی ہے ان کی عظمتوں کا صدقہ ہے میں اپنی سوچ کو یہاں سے بدل کے اٹھوں گا اور تو مجھ پر وہ کرم کر دینا کہ میرے گھر والوں کو میں مناؤں گا، انہیں جہنم کی آگ سے دور کر دوں گا. اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے دور کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کے سہارا چاہیے. اس مضبوط سہارے کو مضبوطی سے تھامنا ہے. اللہ تعالی کا فضل، اسی کا احسان ہے اور روحانیت کا منبع اور مرکز حضور غوث اعظم کی ذات ہے اور آپ کی نسبت سے ختم قادریہ شریف ہے. ہر اتوار کو عصر تا مغرب جامع مسجد بہار شریعت میں ختم قادریہ شریف کی محفل ہوتی ہے. اس میں آپ سے شرکت کی درخواست ہے اور خواتین کے لیے ہر ہفتے کو اسی لان میں 3:30 سے 6 بجے تک ختم قادریہ شریف کی محفل ہے. اس میں شرکت کی درخواست ہے. یہ وہ نور کے منبع اور مرکز ہیں کہ جن کی بنا پر ہمیشہ کے لیے ہماری سوچ پاکیزہ رہے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان جاری تھا پھر بھی رمضان کے فضائل بیان کیے. فرمایا محدثین نے تاکہ جذبہ ٹھنڈا نہ ہو جائے، وہ جذبہ پانے والے تو صحابہ تھے، ہماری تربیت کے لیے ہے.
تو ایسے پروگرام میں شرکت کرنا رمضان کے بعد اور ہمیشہ یہ لازمی ہے، تاکہ ہمارا جذبہ ٹھنڈا نہ ہو جائے، ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے رمضان ٹو رمضان ہے اور رمضان کو نظر آئیں گے تو پھر جذبہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ الحمدللہ کئی خوش نصیب ایسے گھرانے ہیں جو مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھر میں درود پاک کی محفل کے انعقاد کے لیے عزم اور ارادہ کر لیا ہے۔ تو ان سے درخواست ہے کہ اپنے گھروں میں یہ محفل منعقد کریں اور خود خواتین کو جمع کریں، خواتین اپنے محلے سے خود جمع کریں اور پھر درود پاک کا ختم قادریہ شریف اور بیان کی محفل رکھیں، ہر پیر کو رکھیں یا جمعۃ المبارک کو رکھیں، اور گھروں میں درود پاک عام ہو جائے اور ہمارا گھر بیت درود بن جائے۔ چند لمحات کی توجہ آپ کی زندگی کو خوشگوار اور پربہار بنا سکتی ہے، چند لمحات کی توجہ آپ کی زندگی کو خوشگوار اور پربہار کر سکتی ہے۔ یہ در حقیقت جو ہے اس میں ایسے پیارے معمولات ہیں کہ آپ اسے صبح اور شام ضرور پڑھیے۔ اگر آپ نے اسے صبح اور شام پڑھنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ جادو کا اثر، جادو ٹونا اور دیگر معاملات، ان تمام چیزوں سے نجات مل جائے گی، بے برکتی سے نجات مل جائے گی، پریشانیوں سے نجات مل جائے گی اور غیبی مدد ہر کام میں شامل حال ہو جائے گی۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ ہر کسی شخص کو کسی نے کچھ کر دیا ہے، اور جب تک یہ نہ کہیں آپ کو کچھ کیا ہوا ہے تو لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی، اور پھر جھوٹے قسم کے عامل جو ہیں نعوذ باللہ بے پردہ عورتوں سے ملنے والے، یہ جھوٹے قسم کے عامل جو تباہ اور برباد خود بھی ہوتے ہیں اور دوسروں کو کر دیتے ہیں، تو ہمارے گھر والے ایسے لوگوں کے چکروں میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ وظیفے کی کتاب آپ اپنے پاس رکھ لیجئے تو آپ کو ایسے جھوٹے عاملوں سے نجات مل جائے گی۔ ان اوراد اور وظائف میں حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بھی ہے، اس دعا کو صدق نیت سے کوئی ایک بار صبح اور ایک بار شام کو پڑھ لے گا تو اس کی تمام پریشانی آنے سے پہلے ہی دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت ہی پیارا درود پاک مرتب کیا ہے۔ اس درود میں جہاں ظاہری پریشانی کا وسیلہ پیش کیا گیا ہے کہ دنیا کے جو عقدے اور مسائل ہیں پروردگار اس درود کی برکت سے دور کر جا، وہاں غوث اعظم نے جو درود پاک مرتب کیا ہے اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ دل کی گندگی اور ناپاکی کو بھی دور کر دے۔ کتنا پیارا درود پاک حضور غوث اعظم نے مرتب کیا کہ ظاہری طور پہ پریشانیاں بھی دور ہو جائیں اور باطنی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں۔ تو یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو درود پاک ہے اسے ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھنا ہے، اسے بھی حاصل کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تحل بها عقدتی وتفرج بها قربتی وتنقذ بها وحدتی وعلى آلہ وصحبہ وسلم عدد تقاریب الایام والسنین والحمد للہ رب العالمین۔ بس اتنا 3 بار پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جتنی رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ پھر آپ سے یہ درخواست ہے کہ الوظیفۃ الکریم جو برکات الوظیفۃ الکریم ہے تھوڑی سی توجہ کر کے اسے ضرور پڑھیے گا۔ اس میں 5 منٹ پیکیج کا بھی ذکر ہے، اور ہو سکے تو مغرب کے بعد اور عشاء کے درمیان سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ، یہ 2 صورتیں جو پڑھ لیتا ہے حدیث پاک میں فرمایا تو گویا اس نے شب قدر عبادت میں گزاری اتنا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو اگر الوظیفۃ الکریمہ پڑھیں گے تو جھوٹے قسم کے غلط عاملوں سے ہم اپنے گھر والوں کو دور کر سکیں گے۔ پھر میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ بعض لوگ بدنامی کا باعث ہوتے ہیں، اس لیے میں پھر اسے دہراتا ہوں۔ تو ایسے لوگ بدنامی کا باعث بن جاتے ہیں جو بے پردہ عورتوں کو تعویذ دے رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ہر کسی کو کہتے ہیں کہ تم پہ کچھ کر دیا گیا ہے۔ ایسے ہی لوگ بدنامی کے باعث ہوتے ہیں جو مزارات پہ سجدہ کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی مزارات کا ادب پامال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جو اللہ کے سوا سجدہ کرتے ہیں اور مزارات کے تقدس کو پامال کرتے ہیں۔ ہاں کوئی اچھا عامل ہو اور نیک صالح ہو، اللہ کی رضا کی خاطر وہ اولاد دیتا ہو، ماشاءاللہ، جیسے ہمارے بشیر فاروقی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں،
اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے. وہی رحمان ہے اسی کی رحمتوں کا سہارا ہے جب وہ مہربان ہے اپنے بندوں پہ تو پھر کمی کس بات کی ہے. یا رحمان یا اللہ 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 یا رحمان یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا اللہ یا رحمان 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 یا
اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ستار 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 یا اللہ یا اللہ یا ستار یا اللہ یا ستار یا اللہ یا رزاق 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 یا اللہ 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 یا سلام 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 یا مسبب الاسباب 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 دل کو نور کر دے سختی دور کر دے اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے دل کو نور کر دے سختی دور کر دے اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے دل کو نور کر دے سختی دور کر دے اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات. کون ہے جو گناہوں کو بخشے گا تیرے سوا یا اللہ یا اللہ؟ کون ہے جو لاج رکھے گا تیرے سوا یا اللہ یا اللہ؟ کون ہے جو بگڑی بنائے گا تیرے سوا یا اللہ یا اللہ؟ کون ہے جو جھولیوں کو بھر دے گا تیرے سوا یا اللہ یا اللہ؟ نہ مانگو گا تجھ سے تو مانگو گا کیسے سے، نہ مانگو گا تجھ سے تو مانگو گا کیسے سے، نہ مانگو گا تجھ سے تو مانگو گا کیسے سے، میں تیرا ہوں تجھ سے دعا مانگتا ہوں یا ارحم الراحمین۔ تیری ہی تو توفیق ہے، تیرا ہی تو کرم ہے کہ تو نے اپنے کرم سے جمع ہونے کی سعادت عطا کر دی۔ اے کریم مالک، جب تو نے ہم پر یہ کرم کر دیا، تیرے کرم کے خزانوں سے
یہ توفیق عطا کر دی تو اے کریم ہمارا بیٹھنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ یا اللہ ہماری زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بنا دے، سچی توبہ کا ذریعہ بنا دے، ہمیشہ سے گناہوں سے نفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے کریم ہمیشہ ہمیں تنہائی میں رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی سعادت عطا فرما دے، اور اے کریم ہمیں علم، عمل، زہد، تقوی، اخلاص، للہیت، حکمت عملی، دانائی، عاجزی، انکساری، تمام وہ نعمتیں جو اپنے پیاروں کو عطا کرتا ہے مالک وہ ہمیں نعمتیں عطا کر دے۔ اے اللہ درود و سلام کی برکت سے ہمیں غصہ، چڑچڑاپن، غفلت، سستی، کاہلی، غلط فیصلے، بد اخلاقی، خود پسندی، تکبر، دکھلاوا، ریاکاری، معزز بننے کی تمنا، نام اور نمود کی خواہش، ان تمام رذائل، ناپاکیوں سے، گندگیوں سے جو تو نے اپنے پیاروں کو دور کیا مولا ہمیں بھی دوری عطا فرما دے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، تیرے یہ بندے تیرے نام سے تجھے پکارتے ہوئے، تیری رحمتوں پر ہم امید باندھتے ہوئے، یہ ہم فقیر بندے، نیکیوں سے خالی بندے، تیرے پیاروں کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کر کے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا ہے۔ تو ہی لاج رکھنے والا ہے، تو ہی جھولیوں کو بھرنے والا ہے، تو ہی کریم مرادوں کو پورا کرنے والا ہے، تو ہی روتوں کو ہنسانے والا ہے، دکھوں کے، پریشانیوں کے انبار ڈھیر انہیں تو ہی ختم کرنے والا ہے۔ اے کریم تو ہی عزتیں اور رونقیں، برکتیں مالا مال کرنے والا ہے، اپنے کرم سے ہمیں دونوں جہاں کی خوشیوں سے مالا مال فرما دے، دونوں جہاں کی عزتوں سے مالا مال فرما دے، دونوں جہاں کی بلندیوں سے مالا مال فرما دے، دنیا میں کسی کا محتاج نہ فرما، کسی کا قرضدار نہ فرما۔ یا اللہ ہمیں دل آزاری سے محفوظ فرما۔ اے کریم مالک تو اپنے کرم سے بیماروں کو شفا عطا کر دے، بیماروں کو شفا عطا کر دے، بیماروں کو شفا عطا کر دے، مقروضوں کے قرض کو اتار دے، بے قراروں کو قرار، بے سکونوں کو سکون، بے اطمینانوں کو اطمینان، بے گھروں کو گھر عطا کر دے۔ اے کریم مالک والد والدین کی رات کی نیند اڑ جاتی ہے، جوان بیٹیوں کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ اے کریم اپنے کرم سے ان لمحات کا واسطہ پیش کرتے ہیں جب تیرے محبوب فاطمہ الزہرا کا نکاح فرما رہے تھے، جوان بیٹیوں کے لیے نیک اور صالح رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ ایسے رشتے عطا کر دے کہ بعد میں والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی رہے، عزت نور حاصل ہوتا رہے۔ اے اللہ لالچی رشتوں سے، اے اللہ ایسے گھرانوں سے جو سکون برباد کر دیں ہم سب کو نجات عطا فرما، اچھے اور صالح نیک رشتے عطا فرما دے۔ اے کریم مالک درود پاک کی ہمیں کثرت کی توفیق عطا فرما دے۔ غوث اعظم کا خادم، درود پاک کا خادم، قرآن پاک کا خادم اور دین کا ہمیں خادم بنا دے۔ اے کریم مالک اس درود پاک، نور قرآن، ختم قادریہ شریف کے نور کے پیغام میں جو جو تعاون کرتے ہیں مالک، جو کوشش کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، تو ان کی کوشش، تعاون، محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر انہیں دنیا اور آخرت میں نور، خیر، برکت، عزت، رونق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو مانگا اپنے کرم سے عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے اپنے فضل سے عطا کر دے۔ اے کریم تیرے محبوب کی محبت میں جو یہ ٹوکن حاصل کرتے ہیں، اے اللہ یہ ٹوکن فقط ٹوکن نہ ہو، اس کی برکت سے تو بار بار انہیں مدینے کے ٹکٹ عطا فرما دے۔ اے اللہ یہ فقط ٹوکن لینا نہ ہو، اس ٹوکن کی برکت سے تو انہیں جنت کا ٹکٹ عطا فرما دے۔ اے اللہ یہ فقط ٹوکن لینا نہ ہو، اس ٹوکن کی برکت سے تو ہمیں درود پاک کا حقیقی خادم بنا دے۔
اے اللہ گھر گھر کو درود و سلام سے گنجا دے، قرآن کی صداؤں سے بلند کر دے۔ اے اللہ ہر ہر گھر درود والا گھر مشہور ہو جائے، ہر طرف درود کی بہاریں ہوں، اور پھر درود و سلام کی عظمتوں کے طفیل مسلمانوں پر وہ کرم ہو جائے کہ دشمنان اسلام کا منہ کالا ہو جائے۔ پاکستان کی حفاظت ہو، افغانستان کے مسلمانوں کی غیر سے مدد ہو، عراق کے مسلمانوں پر خصوصی فضل ہو۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں سب کی عزت جان و مال ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرما، اور درود و سلام کی برکت سے اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفاذ ہو، بے حیائی کا طوفان ختم ہو جائے، شرم و حیا ہر طرف عام ہو جائے، فاطمہ الزہرا کی سیرت مسلمان خواتین میں ہو، امام حسین کا جذبہ مسلمان مردوں میں ہو، صحابہ کی عظمت کا چراغ سینوں کو روشن کیے ہوئے ہو، اور ہمارے گھرانے کو جنتی گھرانہ بنا دے۔ اے کریم مالک جس کی جو پریشانی ہے، جس کی جو مشکل ہے، اے کریم تو سب کی پریشانیوں کو جانتا ہے، سب کے حال کو جانتا ہے، سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے کریم مالک تو اپنے پیاروں کے صدقے سے آب کوثر ہر ہر گھر میں ہمیں پہنچانے کا جذبہ عطا کر دے، قرآن پاک کا نور گھر گھر میں عام کر دے، ختم قادریہ کا نور گھر گھر میں عام کر دے، ہر اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا کر دے۔ اے کریم مالک اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرما، اس کا ثواب حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ تمام انبیاء علیہم السلام، تمام صحابہ علیہم رضوان، اہل بیت اطہار، امہات المؤمنین، سیدہ فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین، سید الشہداء، امیر طیبہ، سیدنا حمزہ، مصعب بن عمیر، عبداللہ ابن جہش، شہیدان احد و بدر و حنین، حضور پر نور علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین، منبع جود و سخا سیدی امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق، امام باقر، امام زین العابدین، امام عالی مقام سخی سلطان امام علی رضا، حضور غوث اعظم کے والدین سیدی ائمہ مجتہدین، اماموں کے امام امام اعظم امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور امام مالک کے ادب مدینہ کا صدقہ ہمیں مدینے کی جلد مقبول یادگار حاضری عطا فرما دے۔ یا اللہ اس کا ثواب حضور غوث اعظم کے والدین حضور غوث اعظم خواجہ غریب نواز محمد شاہ دولہ سرکار، خواجہ غریب نواز، خواجہ محکوم الدین سیرانی، فاضل شاہ جیلانی، خیر الدین شاہ جیلانی، صفی عبدالوہاب شاہ جیلانی، مسکین شاہ جیلانی، تمام جیلانی قادری چشتی نقشبندی سہروردی رفاعی شاذلی، داتا علی اجمیری، شاہ ابو المعالی، موسیٰ پاک شہید، شہزادہ غوث الورا، محبوب غوث الورا، ہر غوث اعظم کے چاہنے والے کو پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ اس کا ثواب شیخ عبدالحق محدث دہلوی، سیدی اعلی حضرت حضور پر نور حضور مفتی اعظم ہند، حجت الاسلام، محدث اعظم پاکستان، علامہ شاہ احمد دورانی، قاری مصلح الدین، مفتی وقار الدین، قطب مدینہ، تمام کاملین، تمام مؤمنین، شہدائے نشتر پارک، جن کے والدین، جن کے بھائی عزیز و اقربا اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان تمام کو، اور ایسی محافل سے محبت کرنے والے جو پہلے ختم قادریہ شریف میں شامل ہوتے تھے، ان تمام کو ایصال کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ اے کریم مالک اپنے فضل اور احسان سے اس محفل کی برکتوں سے، اپنے پیاروں کے صدقے سے ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ جو تیرے محبوب کی تعظیم کرتے ہیں، جو تیرے محبوب سے الفت رکھتے ہیں، تو ہمیں ان سے قریب کر دے۔ جو مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم سے دور ہیں، مولا تو ہمیں ان سے دور کر دے، تاکہ ہم ایمان کی حلاوت کو محسوس کر سکیں۔ ہمارے دل میں جذبہ ایمانی عطا فرما، اعتکاف کرنے والوں کے اعتکاف کو قبول فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے کہا مالک تو حاجت پریشانی تو ہی جانتا ہے، کر دے ہر ایک کی مراد کو پورا، اور دونوں جہاں میں ہم سب کا بیڑا پار فرما دے۔ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، لپے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کروڑوں درود۔